پہلے تو اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو، عورتیں بھی مرد بھی، کہ ہم غلام کس کے ہیں. اور خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا، آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا، وہ عورت کو مرد سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتی ہے یہ کیوں میاں کے حقوق کیوں ہیں؟ اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا، اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے. میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں، گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی، حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہے جو اسلام میں ہے. وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا، وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے. اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہے جو اسلام نے دیے. اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا بھائی؟ شوہر دے گا. اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے. تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں، ویمن رائٹس ہیں، کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں، اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو، کوئی آرڈر نہیں چلے گا. آئی بات سمجھ؟ جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت بولو نا نہیں. شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمہ اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے، تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے، تو بیوی کیا ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں. خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے، دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں. یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے، اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں، مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو، اللہ کو اگر آپ مانتی ہو، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ زیادہ دیا. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے جائز باتوں میں، ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں؟ گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات بولو نا نہیں. ہاں صلہ رحمی قطع رحمی نہیں، ماں سے بات پر پابندی لگائے، یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے، تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے، پابندی لگا سکتا ہے. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی، وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے، تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کے لیے نہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ، نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں وہ فضول قسم کے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے، گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ، اس کے علاوہ تمام راستے بند. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی، اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو، وہ تمہارا ہیڈک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی نہیں. لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ، اس کی رہائش کا خرچہ، گیس بجلی کا خرچہ، پانی کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ، اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ، یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ اور پھر حسن اخلاق سکھائے اسلام. اس کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو، لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو، تمیز سے بات کرو، ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے.